حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اللہ تعالیٰ سے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ آپ کچھ یعنی گندم ایک سا غلہ، جو گندم ہے یا جو ہے جو بھی ہے، ایک سا غلہ لے آئیں، اور ایک بکری کا پہلو یعنی بازو کا تھا یا اس کی دوسری ایک ٹانگ تھی، تو گوشت کا ایک ٹکڑا یعنی کہ آپ لے آئیں، اور ساتھ ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دودھ کا پیالہ بھی لے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مطابق ایک سا گندم، یہ ایک سا جو ہوتا ہے اس کا یہ ایک پیمانہ ہے ایک سا، اور یہ ہمارے جو وزن ہوتے ہیں جیسے پرانے زمانے میں سیر ہوا کرتے تھے، آج کل کلو کے حساب سے چلتے ہیں، تو سیر جو ہوتے ہیں ایک سا میں 3.5 سیر وزن ہوتا ہے، اور آدھا سا اگر ہو تو اس میں 1.25 سیر وزن ہوتا ہے، تو یعنی اتنا غلہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے لانے کے لیے فرمایا، اور بکری کا ایک پہلو بھی آپ نے فرمایا کہ لے کر آئیں، اور ساتھ دودھ کا ایک پیالہ لے کر آئیں۔ اور اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ علی، عبد المطلب کی اولاد کو کھانے کی دعوت دیجئے میری طرف سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے حکم کے مطابق آپ کے جتنے بھی خاندان کے لوگ تھے، یعنی آپ کے چچا تھے، آپ کے کزن تھے، اور جتنے بھی رشتہ دار تھے، چچا زاد، خالہ زاد، پھپھو زاد، ان تمام کو آپ نے دعوت دی، اور اب آپ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالہ سے ان کو کھانے کی دعوت دے کر وہاں بلایا۔ جب وہ تمام لوگ وہاں پر جمع ہو گئے کھانے کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے حکم فرمایا کہ اب آپ یہ جو کھانا ہے یہ ان کے سامنے پیش کریں، اور آپ نے وہ جو گوشت کا ٹکڑا تھا وہ ایک پیالے میں ڈال دیا، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام مہمانوں کو یہ کھانا کھلائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کھانے کا جو پیالہ تھا وہ تمام لوگوں کو کھلایا، اور تمام لوگ کھا کر اس سے سیر ہو گئے، اور اس وقت جتنے بھی لوگ موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد تقریباً 40 تھی، یعنی 40 کے قریب وہ افراد تھے جنہوں نے وہ کھانا کھایا اور وہ سیر ہو گئے۔ حالانکہ وہ اتنا کھانا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ بھی کھاتا تو وہ اس سے ختم کر سکتا تھا، یعنی صرف اتنا سا کھانا تھا دیکھنے میں، لیکن وہ پورے مہمان جتنے بھی آئے ہوئے تھے ان تمام نے اس پیالے سے کھایا اور سیر ہو گئے، اور پھر بھی وہ کھانا بچ گیا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اب وہ دودھ کا پیالہ لاؤ اور تمام مہمانوں کو دودھ پلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل پر وہ دودھ کا پیالہ بھی اسی طرح سارے مہمانوں کو پلایا، حالانکہ وہ اتنا سا دودھ تھا کہ ایک آدمی بھی پی کر اسے ختم کر سکتا تھا، لیکن جب میں نے وہ پیالہ تمام مہمانوں کو دودھ کا پلایا اور سب نے وہ دودھ سیر ہو کر پیا، اور پھر بھی وہ دودھ بچ گیا، دودھ ختم نہ ہوا، اس میں آپ کے چچا ابو طالب تھے، حضرت حمزہ تھے، حضرت عباس تھے، اور اسی طرح ابو لہب تھے، تو دیگر جتنے بھی آپ کے رشتہ دار تھے وہ تمام اس میں موجود تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بلایا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تو فوراً ہی ابو لہب جو آپ کے چچا تھے رشتہ میں، انہوں نے یہ کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں، معاذ اللہ انہوں نے آپ کے کھانے پر جادو کر دیا ہے، اور ایسا جادو تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ اتنا تھوڑا سا کھانا ہے اور تمام لوگوں نے سیر ہو کر کھا لیا پھر بھی وہ ختم نہ ہو سکا، تو آج انہوں نے ہمارے کھانے پر جادو کر دیا۔ یہ بات سنتے ہی تمام لوگ وہاں سے نکل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگلے دن دوبارہ پھر تمام لوگوں کو دعوت دو اور ان کو کھانے پر بلاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح تمام لوگوں کو دعوت دی، ان کو پھر کھانے پر بلایا، اور پھر وہی چیزیں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی تھی وہ لا کر ان کے سامنے پیش کی، اور تمام لوگوں نے سیر ہو کر کھایا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام لوگوں کو جمع کر کے کھانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایسا کوئی بھی
آج تک نہیں گزرا ہے آدمی جس نے اپنے رشتہ داروں کی اتنی اچھی مہمان نوازی کی ہو جیسے کہ میں نے تمہاری مہمان نوازی کی ہے، اور جو چیز خیر کی میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں آج تک وہ کوئی بھی لے کر نہیں آیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اور جن بتوں کے تم پوجا کر رہے ہو، اپنے آباء و اجداد کی رسم و رواج کے مطابق چل رہے ہو، ان تمام کو چھوڑ دو اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تم میرے اس رسالت کو قبول کرو، مجھ پر ایمان لاؤ، اور جو میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں اس پیغام کو قبول کرو۔ لیکن ان لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور وہاں سے سارے پھر چلے گئے۔ یہ جو آپ کے چچا ابو لہب تھے، جیسے کہ صداقت میں، تصدیق میں اور آپ پر ایمان لانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے اول تھے، یعنی ہر خیر کے کام میں حضرت ابوبکر سب سے اول ہوتے تھے، تو اسی طرح جو ابو لہب ہے یہ ہر شر کے کام میں، ہر برائی کی جڑ میں، ہر شر اور فساد کی جڑ میں سب سے پہلے ہوتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سب سے زیادہ عداوت اور دشمنی اس شخص نے نبھائی، اگرچہ رشتے میں یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا چچا تھا، لیکن اس نے ایسے ایسے برے الفاظ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے استعمال کیے کہ اللہ کی پناہ۔ اس نے تو یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پہاڑی پر چڑھ کر ان کو بلایا تھا اور صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنی قوم کو دعوت دی تھی، علی الاعلان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کا کلمہ بلند کیا تھا، تو یہی ابو لہب آپ کا چچا تھا جس نے پتھر اٹھا کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف پھینکے اور یہ کہا کہ اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس کی اس بدماشی کے جواب میں اس کو جواب دیا، قرآن پاک میں صورت نازل کی، سورہ لہب اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں نازل کی اور اسی کے جواب میں نازل کی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ یعنی ابو لہب کو اللہ رب العزت نے پھر جواب دیا جو اس نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کی اور آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا، اس نے انتہا کر دی، دشمنی کی، عداوت کی، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے بھی لوگ دشمن تھے مکہ مکرمہ میں ان تمام میں سب سے پہل یہ کرتا تھا، حالانکہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا سگا چچا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے تمام رشتہ داروں کو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور ان کو علی الاعلان اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان میں سے جو لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی اور جن کے سینے کو اللہ نے ہدایت کے لیے کھول دیا وہ ایمان لے آئے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیروکار بن گئے۔ جن لوگوں کے سینوں پر ان کے بغض کی وجہ سے، ان کے تکبر کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے ان کے سینوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی تھی تو وہ ایمان قبول نہ کر سکے۔